بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کی صرفی، نحوی، لغوی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اس سے پہلے جتنی بھی آیات ہیں، اگر ان کی صرفی، نحوی، لغوی تحقیق اور تشریح پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ان پر پہلے ہی سے اسباق بنا کر اسی چینل پر اور کچھ سیکھیں پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے والی جتنی بھی آیات ہیں ان کی اگر مکمل ترکیب پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ان پر بھی پہلے سے سبق بنا دیے گئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان آیات کی مکمل ترکیب انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر ہم اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ان آیات کا پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے مثلہم۔ مثلہم مرکب اضافی ہے، مثل مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے۔ کمثل الذی، اس کے اندر کاف حرف جر ہے، مثلی مجرور ہے، اور یہ مثلی مضاف بھی ہے۔ الذی اس میں موصولہ ہے۔ استوقد اس میں حروف اصلی واو قاف دال ہیں۔ باب استفعال سے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے جلنا اور روشن ہونا۔ باب استفعال میں استعمال ہونے کی وجہ سے اس میں طلب کرنے کا معنی پیدا ہو گیا، چنانچہ اب اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اس نے آگ سے جلنے اور روشن ہونے کو طلب کیا، اور با محاورہ ترجمہ ہوگا اس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی تاکہ اس سے راستہ روشن ہو جائے اور اس روشنی سے منزل مقصود تک پہنچا جا سکے۔ اس لیے یہاں پر اوقادہ کے بجائے استوقادہ استعمال کیا گیا ہے۔ فلما، اگر یہ فعل مضارع سے پہلے آئے تو یہ حروف جازمہ میں سے ایک حرف ہوگا، یعنی فعل مضارع کو جزم دے گا، ابھی تک نہیں اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور اگر یہ فعل ماضی پر داخل ہو تو جب کے معنی میں ہوگا اور لما ظرفیہ کہلائے گا۔ فلما، اس کو دوبارہ سمجھ لیں، یا تو یہ فعل مضارع پر داخل ہو سکتا ہے یا فعل ماضی پر، اور اگر یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ حروف جازمہ میں سے ایک حرف ہوگا اور فعل مضارع کو جزم دے گا اور اس کا معنی ہوگا ابھی تک نہیں۔ اور اگر یہ فعل ماضی پر داخل ہو تو یہ جب کے معنی میں ہوگا اور اس وقت یہ لما ظرفیہ کہلائے گا۔ اضاءت، اس میں حروف اصلی ضاد و حمزہ ہیں۔ اضاء یضیء، باب افعال سے فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس سے مجرد باب نصر ینصر سے ضاء یضوء استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا۔ باب افعال میں استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا روشن کرنا۔ اس میں مؤنث کی ضمیر کا مرجع نارن ہے جو کہ مؤنث سماعی ہے۔ ما حولہ میں ما اسم موصولہ ہے، حولہ مرکب اضافی ہے، حول مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، تو یہ گویا کہ مرکب اضافی ہے۔ ذہب اللہ، ذہب اس میں حروف اصلی ذال ہا با ہیں۔ ذہب یذہب، با فتح یفتح سے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ذہب فعل لازم ہے، اس کے بعد بنورہم کے شروع میں جو با ہے اس نے ذہبہ فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیا، جیسا کہا جاتا ہے الباء للمتعدی، تو با فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی ہوگا لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی سے محروم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ، وہ حرف عطف ہے، ترک اس میں حروف اصلی تا را کا ہے۔ ترک یترک، باب نصر ینصر سے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے۔ وترکہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے۔ لا یبصرون، یہ مکمل مل ملا کر حال بنے گا۔ وترکہم کی ہم ضمیر سے
فی ظلمات، فی حرف جر ہے اور ظلمات مجرور ہے، گویا یہ مرکب جاری ہے۔ یبصرون، اس میں حروف اصلی با صاد را ہے۔ اب صرا یبصرو باب افعال سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس سے مجرد باسورا یبصرو باب کرم یکرم سے استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نظر آنا۔ اگر یہ باب افعال سے ابصر یبصر سے ہو تو متعدی ہونے کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا دیکھنا۔ اور قرآن کریم میں جہاں پر باسورا یبصر باب کرم یکرم لازم استعمال ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے باصورت بہ عن جنوب، اب اس کے اندر دیکھ لیں باصورت کے بعد بہی کی با نے اس کو متعدی بنا دیا، جیسا کہ ابھی پڑھا ہے الباء للمتعدی، تو با فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی باصورت بہی، باصورت ابھی پڑھا ہے، یہ اگر مجرد سے ہو تو لازم ہوتا ہے، لیکن باصورت کے بعد بہی آ گیا، اس بہی کی با نے باصورت کو متعدی بنا دیا۔ صم بکم عمی، یہ تمام الفاظ مبتدا محذوف کی خبریں ہیں۔ اصل میں اس طرح ہوگا ہم صم، ہم بکم، ہم عمی، ہم ضمیر مبتدا، صم خبر، ہم ضمیر مبتدا، بکم خبر، ہم ضمیر مبتدا، عمی خبر۔ فہم لا یرجعون، اس میں فا عطف ہے، ہم ضمیر مبتدا ہے، یرجعون اس میں حروف اصلی را جیم عین ہے، رجع یرجع باب ضرب یضرب سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فہم لا یرجعون اس جملے کے بعد الی الحق محذوف ہے، معنی ہوگا وہ واپس نہیں لوٹتے، یعنی وہ حق کی طرف واپس نہیں آتے۔ تو جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے، پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ قرآن مجید کی صرفی، نحوی، لغوی تحقیق بھی پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور قرآن پاک کی ترکیب بھی پڑھ اور سمجھ سکیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔